آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو ہاتھوں کو پانی میں داخل کرنے سے پہلے ان کو 3 مرتبہ دھو لے، اس لیے کہ اس کو پتا نہیں کہ اس کا ہاتھ کہاں گیا۔ کسی بھی عمل کے لیے نیت شرط ہے، بغیر نیت کے کسی عمل کا اعتبار اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہونے والا ہے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ فرض ہے۔ کیا ہے فرض؟ کیوں؟ تو اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا ہے نا، کوئی سا بھی وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں ہے مذکور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذریعے سے کہ جس میں کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا ذکر نہ ہو۔ 1 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، اور 1 سے زائد مرتبہ دھونا یعنی 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ سر کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینا ہے، کانوں کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینا نہیں ہے۔ وضو میں ترتیب فرض ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه۔ وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود۔ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه۔ وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي۔ حضرت حمران روایت کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا پانی منگوایا۔ انہوں نے 3 مرتبہ دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، پھر کلی کی ناک میں پانی چڑھایا اور ناک جھاڑی، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر دائیں ہاتھ کو کہنیوں تک دھویا 3 مرتبہ، پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر ٹخنوں سمیت دائیں پیر کو دھویا 3 مرتبہ، پھر بائیں پیر کو بھی دھویا، پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک اسی طرح وضو فرمایا جس طرح میں نے وضو کیا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا 1 مرتبہ مسح کیا۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن زید بن عاصم وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، اگلے حصے سے لے گئے اور پھر پچھلے حصے سے لے آئے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا، اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر دونوں ہاتھوں کو اس جگہ تک لوٹا کر لے آئے جس جگہ سے شروع کیا تھا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا اور آپ نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو کانوں میں داخل کیا اور اپنے انگوٹھے سے کان کے ظاہری حصے کا مسح فرمایا۔ اسے ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے۔
بلوغ المرام کتاب باب الوضو سے یہ روایتیں آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے۔ پہلی روایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور وضو کے باب میں یہ سب سے جامع روایت ہے کہ جس میں تفصیلی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بتلایا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا پانی منگوایا۔ حمران جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ حضرت عثمان کے غلام ہیں، تو غلام سے انہوں نے پانی منگوایا اور پھر وضو شروع کیا۔ تو وضو کس طرح شروع کیا؟ کہتے کہ 3 مرتبہ دونوں ہتھیلیوں کو دھویا۔ تو یہ وضو شروع کرنے سے باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے کا عمل ہے، اور یہ جو عمل ہے ہتھیلیوں کو دھونے کا، اس کو علماء نے مستحب کہا ہے، یعنی یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے کہ دھو دیا جائے۔ اب استحباب کی تاکید اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جبکہ آدمی نیند سے بیدار ہوا ہو۔ وہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے گی انشاءاللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو ہاتھوں کو پانی میں داخل کرنے سے پہلے ان کو 3 مرتبہ دھو لے، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے۔ تو یہ تاکید دھونے کی، استحباب کی تاکید بڑھ جاتی ہے جب کہ آدمی نیند سے بیدار ہوا ہو۔ تو یہ پہلا عمل ہے۔ اب اس پہلے عمل سے بھی پہلے کچھ اعمال ہیں جن کا ذکر یہاں نہیں ہے، بعض اعمال کا ذکر بعد میں آئے گا، لیکن ایک چیز ہے جس کو نیت کہتے ہیں۔ کسی بھی عمل کے لیے نیت شرط ہے، بغیر نیت کے کسی عمل کا اعتبار اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہونے والا ہے۔ تو ایک آدمی جیسے ہی وضو کرنا شروع کرے گا، وضو کرنے کا ارادہ کرے گا، وہ نیت کر لے گا کہ میں یہ وضو کا عمل کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہ سوال ہے کہ مطلق طہارت کی نیت سے وضو آدمی کر لے یا خاص نماز کے حوالے سے، یعنی مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا آدمی، تو اب وہ یہ نیت کرے گا کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں یا مطلق وضو کر رہا ہوں، یعنی باقی حاصل کرنے کے لیے اور حدث اصغر سے پاک ہونے کے لیے یہ نیت کرے گا۔ تو صحیح بات اس سلسلے میں یہ راجح بات کہ مطلق طہارت کی نیت سے آدمی وضو کر لے کہ میں طہارت حاصل کرنے کی نیت سے، طہارت اصغر حاصل کرنے کی نیت سے وضو کر رہا ہوں، تو نیت کرے گا اور یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ کہ یہ کام کس لیے کرنے جا رہا ہوں؟ تو اللہ کے لیے۔ تو 2 چیزیں ہیں جن کو ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک تو نیت کو حاضر کرنا ہے، یعنی عمل کی تعین کرنا ہے کہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اور دوسری چیز ہے کہ یہ عمل کس کے لیے ہے؟ تو احضار نیت بھی ہونا چاہیے اور اخلاص نیہ بھی ہونا چاہیے، نیت کو خالص کرنا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وضو کے لیے نیت شرط ہے، تو یہ پہلے، اور پھر بسم اللہ کریں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کی حیثیت کیا ہے انشاءاللہ اس کو آگے ہم سمجھیں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر یہ عمل ہے کہ ہتھیلیوں کو پہلے دھویا جائے گا، یہ مستحب ہے، اس کو ہم نے سمجھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت حمران کہ ثم تمضمض واستنشق واستنثر 3 مرات۔ حضرت عثمان نے کلی کی ناک میں پانی کھینچا، چڑھایا اور ناکوں کو جھاڑا۔ تو یہ جو کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ فرض کس کو کہتے ہیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے، رکن کیا ہے اور شرط کیا ہے، اور سنت کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس لیے معلوم رہنا کہ ہم جب یہ کہیں گے کہ یہ فرض ہے تو سمجھ میں آ جائے کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی، یہ کہیں گے کہ یہ سنت ہے تو سمجھ میں آ جانا کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی، رکن ہے اگر تو اس کا کیا مطلب ہے، اس عمل کی حیثیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ ہمارے ذہن میں بیٹھے گی، ہے نا۔ تو اب یہ جو مزمزہ ہے اور استنشاق ہے، یعنی کلی کرنا ہے اور ناک میں پانی چڑھانا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ سنت ہے یا فرض ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام احمد اور بعض دیگر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ فرض ہے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی اس بات کے قائل ہے کہ یہ
سنت ہے. بعض علماء نے کہا کہ کلی کرنا فرض ہے اور ناک میں پانی چڑھانا کیا ہے؟ سنت ہے. تو اس طرح تفریق بھی کی ہے. اب سوال یہ کہ اس سلسلے میں راجح مسلک کیا ہے؟ تو راجح بات یہ ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ فرض ہے. کیا ہے؟ فرض. کیوں؟ تو اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا ہے نا، کوئی سا بھی وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں ہے مذکور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ذریعے سے کہ جس میں کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا ذکر نہ ہو. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے، کلی بھی کیا آپ نے اور ناک میں پانی بھی چڑھایا. اب یہ جو وضو کرنے کا عمل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کس حکم کی تعمیل میں تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم. اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو. تو چہرے کو دھونے کا جو حکم ہے نا، اس حکم کی تعمیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ چہرے کے دھونے کے حکم میں کلی کرنا بھی شامل ہے اور ناک میں پانی چڑھانا بھی شامل ہے. یہ تو عمل کی بنیاد پر بات ہو رہی ہے. ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وبالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی چڑھاؤ نا تو ذرا مبالغے سے کام لو، یعنی خوب پانی چڑھاؤ. الا ان تکون صائما، الا کہ تم روزے کی حالت میں ہو. تو یہاں باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی وضو کرے، فیجعل فی انفی ماء، تو وہ اپنے ناک میں پانی لے اور اس کو جھاڑے. تو یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے؟ حکم دے رہے. تو اس لیے راجح بات یہ ہے مختصر طور پر کہ کلی کرنا بھی فرض ہے اور ناک میں پانی چڑھانا بھی کیا ہے؟ فرض ہے. ہوگی بات. چہرے کو دھونا ہے، چہرے کو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں حضرت حمران کہہ رہے کہ 3 مرتبہ چہرے کو دھویا. چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ جو بالوں کے اگلے کی جگہ ہے نا، یہاں سے لے کر داڑھی تک یہ پورا حصہ، اور کان سے لے کر کان تک یہ جو پورا حصہ ہے نا، یہ چہرہ ہے. اس پورے حصے کو کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے. 3 مرتبہ دھونا ہے. یہ جو دھونا ہے یہ رکن ہے. کیا یہ رکن ہے؟ فرض ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں حمران کے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے داہنے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھویا. تو چہرہ کو دھو لیا، پھر ہاتھوں کو دھوئیں گے کوہنی تک، اور 3 مرتبہ دھویا. تو 3 مرتبہ دھونے کی بات بار بار آ رہی ہے. یہ بات ہم کو سمجھ لینی چاہیے کہ 1 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، اور 1 سے زائد مرتبہ دھونا یعنی 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ یہ سنت ہے. فرض جو حکم ہے نا، وہ 1 مرتبہ دھونے سے حکم پر عمل ہو جائے گا. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، 1 مرتبہ دھو لیا، اس حکم پر عمل ہو گیا، تو فرضیت ادا ہو گئی. مزید اگر دھو رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن سنت کی حد بندی کی گئی ہے. روایت آئے گی انشاءاللہ. حد بندی کیا ہے؟ تو حد بندی یہ کہ 3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا اس نے غلط کیا، اپنے حد سے تجاوز کیا، اور اپنے اوپر اس نے ظلم کیا. تو حد سے تجاوز کرنا ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے اور غلطی سے تعبیر فرمایا. تو سنت ہے 1 سے زائد دھونا، اور اس کی حد کیا ہے؟ 3 مرتبہ ہے. پہلے دائیں ہاتھ کو دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو دھویا، پھر کہہ رہے ہیں کہ سر کا مسح کیا. تو اب یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سر کے مسح میں 3 مرات کا لفظ نہیں آیا. یہ سر کے مسح کا ذکر ہوا یا نا، تو یہ نہیں کہا کہ 3 مرتبہ. امام شافعی رحمہ اللہ کا مسئلہ یہ کہ 3 مرتبہ مسح کرنا چاہیے، اور بعض روایتوں میں اس کا ذکر بھی ہے، لیکن عام روایتوں میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو اس لیے عام بات تو یہی ہے کہ سر کا مسح کیا 1 مرتبہ کریں گے. لیکن کبھی اگر بعض روایتوں کی بنیاد پر کسی نے 3 مرتبہ کیا تو اس کی گنجائش ہے. کس طرح کریں گے؟ تو حضرت عبداللہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، اور عبداللہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آگے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا. یہ جہاں سے پیشانی ختم ہو رہی ہے وہاں سے شروع کیا، اور شروع کر کے گدی تک لے گئے، پچھلے حصے تک، اور جہاں سے لے گئے تھے وہاں تک لے آئے. یہ کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا ہے.
اب یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے کہ سر کا مسح جو کریں گے نا تو پورے سر کا مسح کریں گے یا تھوڑے سر کا بھی مسح چل جائے گا؟ سمجھ رہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں ربع راس کی بات ہے، یعنی 1/4 سر کا مسح کر لیا جائے تو کافی ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ مسح کا اطلاق جتنے پر ہو جائے، یعنی جس کو کہہ دے کہ یہ مسح ہو گیا ہے تو چند بالوں کو بھی اگر مسح کر لے تو ان کے یہاں ہو جائے گا. امام مالک رحمہ اللہ پورے سر کے مسح کے قائل ہیں، اور اس سلسلے میں انہی کا مسلک صحیح ہے. تو مسلک صحیح ہے، کس بنیاد پر صحیح ہے؟ حدیث کی بنیاد پر ہے نا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی سر کے بعض حصے کا مسح کرنا اور بعض حصے کو چھوڑ دینا ثابت نہیں ہے. ہاں ایسا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پہن رکھی ہے، باندھ رکھی ہے، امامہ ہے نا، تو آپ نے اگلے حصے کا مسح کیا جو تھوڑا سا کھلا حصہ ہے اس کو، اور پھر امامے پر مسح کیا. تو امامے پر مسح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو پورے سر کا مسح ہے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ سر کے اگلے حصے سے لے جائیں گے، پھر پچھلے حصے سے جہاں سے لے گئے تو وہیں لے آئیں گے. اور بعض روایتوں میں ایسا بھی ہے، کیسا؟ الٹا، ادھر سے شروع کیجئے اور پھر ادھر. لیکن عام روایت یہی ہے، کون سا؟ کہ اگلے حصے سے شروع کیجئے، پیچھے لے جائیے اور پھر آگے لے آئیے، تو پورے سر کا مسح کریں گے. اب بعض لوگ طرح طرح کی غلطیاں کرتے اس سلسلے میں، تو کچھ انگلیوں سے کر لیتے، کچھ ایسے کر لیتے، پتہ چلا کہ یہ جو حصہ ہے انگلیوں کا یہ اوپر ہی ہے، تو یہ پورا ہاتھ آنا ہے سر پر، ہے نا، پورا ہاتھ آنا ہے. اب ہم آگے یہ پڑھیں گے، حدیث آئے گی انشاءاللہ کہ سر کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینا ہے. کیا ہے؟ سر کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینا ہے. حضرت عثمان کی روایت میں کانوں پر مسح کرنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کانوں پر مسح کرنے کا ذکر ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا. تو کانوں کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینا نہیں ہے. اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کان کا حکم سر کا حکم ہے. سمجھ رہے بات؟ یعنی کانوں کے مسح کا حکم وہی ہے جو سر کے مسح کا ہے. کیوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاذنان من الراس. کیا مطلب؟ دونوں کان سر سے تعلق رکھتے، سر میں سے ہیں. تو علماء نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ سر میں سے ہے کان، تو یہ تو نہیں بتا رہا کہ کان سر میں ہے لگا ہوا، اس لیے کہ یہ تو سب دیکھ رہا ہے، سب کی نگاہ میں ہے نا. تو طبعی طور پر، وہ تخلیقی طور پر کان کی پوزیشن کیا ہے یہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ شرعی طور پر کان کا حکم کیا یہ بتانا مقصود ہے. سمجھ رہے بات؟ تو سر کا حکم کیا ہے؟ مسح کرنے کا نا. تو کانوں کا مسح کرنا بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح سر کا مسح کرنا فرض ہے. کیسے مسح کریں گے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ یہ جو سباحہ کہتے یا سبابہ کہتے، شہادت کی انگلی کہتے، ان کو اندر کر لیا. تو ان کو اندر کر کے اندرونی حصے سے کا مسح ان دونوں انگلیوں سے کریں گے، اور ابہام، اس کو ابہام کہتے ہیں یعنی انگوٹے کو، اور انگوٹے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے خارجی باہری حصے کا مسح کیا ہے. ٹھیک ہے، اتنا ہی ہے. اس کے بعد پیروں کے دھونے کا ذکر ہے. گردن کا مسح کرنا ہے یا نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے آگے. ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. وہ بات کیا ہے کہ یہ جو روایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزری ہے نا ہمارے سامنے، اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر ثم یعنی چہرے کا مسح کیا، چہرے کو دھویا، پھر ہاتھوں کو دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر پیروں کو. یہ جو پھر ہے نا ثم، یہ ترتیب کو بتلاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو اس لیے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ وضو میں ترتیب فرض ہے. ترتیب کو ملحوظ رکھنا کیا ہے؟ فرض. پہلے کس کو دھوئیں گے؟ چہرے کو، پھر ہاتھوں کو دھوئیں گے، پھر سر کا مسح کریں گے. اور ترتیب کی فرضیت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل علماء یہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ نے اعضائے مغسولہ کے بیچ میں عضو ممسوح کا ذکر فرمایا ہے. کیا بات ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہاتھ چہرے کو دھونا ہے، مغسول ہے یہ،
دھونے والا وضو ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے اور پیروں کو بھی دھونا. یہ تین اعضاء کیا ہیں؟ مغسولہ ہیں، جن کو دھویا جاتا ہے. سر کیا ہے؟ ممسوح عضو ہے جس پر مسح کیا جاتا ہے. تو چہرہ کا ذکر کیا، چہرے کا، پھر ہاتھوں کا ذکر کیا، پھر کیا ہے؟ سر کا ذکر ہے نا. تو یہ دو اعضاء مغسولہ ہو گئے. بیچ میں کون سا عضو آ گیا؟ ممسوح آ گیا جس پر مسح کرنا ہے. اور بعد میں پھر ایک مغسول کا ذکر ہو پیر کا. اگر ترتیب ضروری نہیں ہوتی نا تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ پہلے دھونے والے عضو کا ذکر کر دیتا اللہ تعالیٰ اعضاء کا، بعد میں کہتا کہ سر کا مسح کر لو. لیکن بیچ میں لایا گیا ممسوح عضو کو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ترتیب سے کرنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیبی سے وضو فرمایا ہے. تو ترتیب کو ملحوظ رکھیں گے، یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اب ترتیب کو ملحوظ رکھنے کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ موالات ہونا چاہیے ان میں. کیا ہے موالات؟ موالات کا مطلب کیا ہے؟ پے در پہ ہونا. چہرہ دھو لیا ہاتھ دھوئیں گے، ہاتھ دھو لیا سر کا مسح کریں گے. ایسا نہیں ہونا کہ ابھی چہرہ دھو لیا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ہاتھ دھو لیں گے اور تھوڑا بات کر لینے کے بعد پھر ہاں یہاں تک پہنچے تھے اب یہ کر لیتے. موالات بھی ضروری ہے نا. ابھی ایک وضو دھویا پھر بعد میں دوسرا وضو دھوئیں گے نہیں، پھر اسے کرنا ہے نا. تو اس کی دلیل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. تو یہ ترتیب فرض ہے. حضرت عثمان کہتے کہ میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ صحابہ کا طرز عمل تھا کہ کوئی بھی کام کرتے تھے نا شریعت کا تو کہتے تھے کہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں کہتے تھے؟ تو وہ جانتے تھے اور لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ عمل کوئی سا بھی دین کے نام پر وہی مشروع ہوگا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا ہے یا کہہ کے کرنے کو کہا ہے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا. علم الإنسان ما لم يعلم